أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم بقنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جوڑ کے رکھے، قرآن پہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اس کو پڑھنا سمجھنا عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے اور اس کو ہماری جنت میں جانے کا ذریعہ بناتے، آمین. آج ہمارا لیسن ہے سورۃ الفیل. اس میں ہم اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو یاد کرنا ہمارے لیے آسان ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عمل کے لیے بھی آسان کرے اور اس کو پڑھنے کے لیے بھی آسان کرے اور اس پہ پڑھنے میں ہمیں بڑھا چڑھا کے اجر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم کیا نہیں، کیا اور لم کی میننگ ہوتے ڈڈ ناٹ، جیسے پاسٹ کے لیے آتا ہے ماضی کے لیے علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا. تا کی ٹرانسلیشن ہوگی تم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تو آپ کر کے ٹرانسلیٹ کریں گے ترا آپ. اور اس کا روٹ ورڈ ہے را حمزہ یا. را حمزہ یا جب یعنی کہ را یا را کر کے آتا ہے اس طرح، اس کا مطلب ٹو سی دیکھنا. ترا آپ نے دیکھا، کیفا کس طرح، فعلا کیا، یہ فعل ماضی ہے، فعلا اس نے کیا، کس نے کیا، رب کا آپ کے رب نے، رب پہ پیش ہے تو یہ جو اس والا فعل ہے فعلا کیا، اس کا فاعل کون ہے، رب، جو ڈوئر ہے رب ہے، تو تبھی ٹرانسلیشن رب نے. فعلا ربو کا آپ کے رب نے کیا. علم ترا کیفا کیا نہیں آپ نے دیکھا کس طرح، فعلا ربو کا کیا آپ کے رب نے. بی اصحاب الفیل، بی کا مطلب ہے ود، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کہتے ہیں ود the name of اللہ. اصحاب کا مطلب والوں کر کے کریں گے، کمپینینز انگلش میں کرتے ہیں کمپینینز آف ایلیفینٹ. الفیل جو ہے ہاتھی کو کہتے ہیں، ہاتھی والوں کے ساتھ کمپینینز آف ایلیفینٹ کہا جاتا ہے اس کو، تو ہاتھی والوں کے ساتھ. علم کیا نہیں، یجعل اس نے کر دیا، اس نے یا کی ٹرانسلیشن ہے اس نے، یعنی وہ واحد مذکر اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، لفظ جلالہ کی طرف کہ رب نے کر دیا، یہ اس نے کر دیا تھا. جیم عین لام روٹ ورڈ جو ہے اس میں کر دیا بنانا دونوں چیزیں میننگ آتی ہیں. یجعل اس نے کر دیا تھا، کیدہم ان کی چال کو. اس کو ہم بریک کریں گے، کا یا دال، کاف یا دال روٹ ورڈ ہے، قید کی میننگ ہوتی ہے چال. تو کیدہم، ہم کی ٹرانسلیشن ہے ان، دیم، تو کیدہم دیر جیسے کہ ان کی چال کو اس نے کر دیا تھا. کیا کر دیا تھا، فی تضلیل بیکار اکارت. اس کا روٹ ورڈ ہے داد لام لام. قرآن میں یہ اس طرح اور اس میننگ میں صرف یہیں پہ، باقی آپ پتہ دالین پڑھتے ہیں ہم کہ جو سورہ فاتحہ میں دالین پڑھتے ہیں، اور دلہ یدلو یعنی گمراہی کے لیے آتا ہے، لیکن اکارت کے لیے بیکار کے لیے تضلیل کر کر یہ لفظ قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے یہیں پہ، اور اس کی ٹرانسلیشن ہم کریں گے کہ اس نے بیکار کر دیا، اکارت کر دی، جیسے یوز لیس ہو، بالکل ایسی ہو گئی ان کی چال. فارسلا اور اس نے بھیجے. را سین لام روٹ ورڈ میں بھیجنے کے میننگ آتے ہیں، سینڈ کرنے کے میننگ. اور اس میں اس نے کہاں سے آیا، فعل ماضی کے آخر میں جب زبر یہاں کھڑی زبر آتا ہے بھیجے، برڈز بھیجے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ. ابابیل کا روٹ ورڈ ہے حمزہ با لام. قرآن میں ابابیل تو ایک ہی دفعہ ہے، اس کے مطلب ہوتا ہے فلاکس، جیسے جھنڈ کے جھنڈ، فلاکس بھیجے اللہ تعالیٰ نے، پرندوں کو بھیجا ان فلاکس، جھنڈ کے جھنڈ بھیجے. لیکن اس روٹ ورڈ سے ابل کر کے اونٹ کے لیے آیا ہے، یعنی کیمل کے لیے ابل کا لفظ آیا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو ابل کا آیا ہے، مگر ابابیل ایک ہی دفعہ ہے، تو ابھی جھنڈ کے جھنڈ فلاکس کر کے یہیں پہ اس کی ٹرانسلیشن ہے. ترمیہم جو پھینکتے تھے ان پر. اس کو بریک کریں گے ہم. تا مؤنث کی ہے، را میم یا روٹ ورڈ ہے. رما، را میم یا کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، جس سے ہم رما یرمی، ہم اس میں بھی رمی کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے جو حج پہ جمرات میں کی جاتی ہے تو اس کو رمی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں پتھر پھینکتے ہیں، رائٹ. تو را میم یا یاد رکھیں. اور ترمی جو پھینکتے تھے، تھرو کرتے تھے، تو اس میں را میم یا میں تھرو کرنا آتا ہے. اور کس پہ پھینکتے تھے، ان پر، اٹیچ پروناؤن ہے ان پر، یعنی کہ جو فلاکس تھے، جو طی پرندے تھے وہ پھینکتے تھے.
ہم ان پر پھینکتے تھے بحجارتن پتھر، ہا جیم را روٹ ورڈ ہے اور پلورل ہے حجارہ، پتھر پھینکتے تھے، من سجیل کنکر کی قسم کے. سجیل کا لفظ قرآن میں 3 دفعہ آیا اور تینوں دفعہ اسی میننگ میں آیا. کنکر جیسے بیکڈ کلے، اسپیشلی یہ انہی کے جب قصہ آیا ہے جہاں پہ عذاب کے لیے کنکر کی قسم سا آیا تو اس میں یہ سجیل کا لفظ آیا، سین جیم لا روٹ ورڈ ہے اور اس کے مطلب ہے کنکر کی قسم کے پتھر پھینکتے تھے. ترمی ہم ایک سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں تھا کہ وما رمیت اذ رما، کہ آپ یعنی اللہ تعالیٰ نے بلکہ ان کی آنکھوں میں وہ مٹی پھینکی تھی، ایک اس میں سینیریو تھا سورہ آل عمران میں. اس کے علاوہ قرآن میں یہ نظر آتا ہے سورہ المرسلات کی آیت نمبر 32 میں، انہا وہ آگ، بے شک وہ آگ، ترمی اٹ تھروز اپ وہ پھینکتی تھی بڑے بڑے انگارے. تو پھینکنے کے میننگ میں ترمی یہاں پہ بھی آیا ہے اور ابھی بھی ہم پڑھ رہے ہیں ترمیہم پھینکتی تھی ان پر، جو پھینکتے تھے ان پر، بحجارۃ پتھر کنکر کی قسم کے، فجعلہم تو اس نے کر دیا انہیں. اس میں بھی 2 ضمائر ہیں. فجعل فعل ماضی ہے، فعل فا کی ٹرانسلیشن تو، جعل فعل ماضی، فعل ماضی کے آخر میں جو زبر ہوتا ہے تو اس پہ واحد مذکر ضمیر آلریڈی اس میں ہوتی ہے. فجعل تو اس نے کر دیا، ہم اٹیچ پروناؤن ہے، ہم انہیں کر دیا. کیا کر دیا؟ کعصفن بھوسے کی طرح. عین صاد فا روٹ ورڈ ہے، کا کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے لائک، جیسے طرح، بھوسے کی طرح کر دیا. عین صاد فا روٹ ورڈ قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے، ایک دفعہ یہاں پہ اور ایک دفعہ اس کو ہم دیکھتے ہیں سورہ الرحمن میں، والحب ذو العصفی. تو اس کی ٹرانسلیشن بھی کیا ہے؟ والحب گرین، دان اناج، ذو العصفی ہسک والا، بھوس والا. تو یعنی بھوسا ہو جس میں ہسک ہو، بھوسا ہسک ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں لفظ، بھوسی کہا جاتا ہے جسے، تو وہ ہسک ہوتا ہے بیسیکلی. تو ذو العصف ہے یہاں پہ، تو عین صاد فا ایک دفعہ قرآن میں یہاں آیا ہے اور ایک دفعہ ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کعصفن بھوسے کی طرح، مأکول کھائے ہوئے. حمزہ کاف لام روٹ ورڈ ہے. حمزہ کاف لام روٹ ورڈ جب یہ فعل کی طرح آتا ہے اس کا مطلب ہے کھانا، اور مأکول مفعول کا وزن ہے، مأکول مفعول، تو اس کا مطلب ہے جو ایٹن ہو، جو آلریڈی کھایا گیا ہو، تو اس چیز کو مفعول کہتے ہیں جس پہ یہ ایکٹ ہوا ہو کھانے کا. تو مأکول کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. تو مأکول قرآن میں ایک ہی دفعہ یہیں پہ اس کی ٹرانسلیشن ہے ایٹن اپ، یعنی کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. یہاں پہ ہماری یہ کمپلیٹ ہوئی. اس میں جو کمی کوتاہی تھی ہمیں نفس کی وجہ سے تھی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے. اس طرح ہمیں پتہ چلا اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھی دلوں کو بدل دے، ہمیں بھی اپنا بنا دے، آمین. اب شروع کرتے ہیں سورہ قریش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، مانوس کرنے کے لیے قریش کو. ایلاف کا ورڈ ہے حمزہ لام فا. الفت کا لفظ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، اس میں بھی الفت، محبت، اس طرح میننگ آتے ہیں. ایلاف کر کے قرآن میں اس کے جب یہ اس طرح آتا ہے تو اس کی میننگ ہے فیملیرائزنگ، جیسے فیملیئر کرنا، کسی کو مانوس کرنا. تو یہ جو ہے مصدر ہے، جس طرح مصدر کہتے ہیں کہ یعنی ایکشن، تو مانوس کرنے کے لیے. یہ فعل نہیں ہے، یہ یعنی اسم ہے ایلاف. تو ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ مانوس کرنے کے لیے، ایلافی مانوس کرنے کے لیے قریش کو. ایلافہم دوسری دفعہ ایلاف آ گیا قرآن میں، بس یہیں پہ آپ کو ایلاف دکھے گا. اس کا مطلب وہی مانوس کرنا، فیملیرائز کرنا. ہم انہیں، رحلہ سفر سے. رحلہ کا لفظ راحہ لام روٹ ورڈ، رحلہ کر کے سفر کے میننگ میں صرف یہیں پہ آیا ہے. راحہ لام روٹ ورڈ اور میننگ میں آیا ہے قرآن میں، پھر بھی بیک کے میننگ میں رحل کر کے، لیکن رحلہ سفر کے میننگ میں صرف یہیں پہ آیا ہے. مانوس کرنا انہیں سفر سے، رحلہ سے، الشتائی سردی کے. شتا کا روٹ ورڈ ہے شین تا واو. شتا بھی قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا، ونٹر کے لیے یہ یوز ہوتا ہے. جب ہم موسموں کے نام عربی میں دیکھیں تو شتا ونٹر کو کہتے ہیں. تو سردی کے، والصیف اور گرمی کے. صیف کا روٹ ورڈ یہی ہے صاد یا فا، سمر کے لیے آتا ہے. یہ بھی قرآن میں ایک ہی دفعہ یہیں پہ، اور نہیں نظر آئے گا آپ کو. فَلْيَعْبُدُوا، پس چاہیے کہ وہ عبادت کرے. فل یا ول جب آتا ہے اس کا مطلب شڈ کے مطلب ہوتا ہے. فل پس چاہیے کہ، یا پہلے ہے اور او آخر میں، تو وہ جمع کا صیغہ. یعبدو وہ عبادت کریں، پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں. ربا رب کی، ہذا البیت، ہذا البیت ایک ساتھ ہے، ہذا اس گھر کی، البیت خاص خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے. ہذا البیت اس گھر کی، پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب کی اس گھر کے. الذی جس نے،
अतआमहुम खिलाया उन्हें, अतआमा जो है अतआमा युतइमु जब आता है इसका मतलब होता है खिलाना, तो अतामा उसने खिलाया, इसमें अतामा फेले माजी है, फेले माजी के आखिर में जब जबर आता है उसमें हुआ की जमीर हिडन होती है पोशीदा, अताहम उसने खिलाया, मगर चूंकि पहले जिसने आ गया था तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे करेंगे अल्लदी अतमहुम, अतामा जिसने खिलाया, किसको खिलाया, अटैच प्रोनाउन है, उन्हें खिलाया, कब खिलाया, मिन जुइन भूख से, जब जू कहते हैं भूख के लिए। हम इसको देखते हैं सूरह यासीन की आयत में, सूरह यासीन की आयत में 47 है, इसमें है यहाँ पे कि वो कहते हैं कि अनुतिमु के हम फीड करें मन लो के जिसको अगर चाहता अल्लाह तो अतमहु तो वो उनको खिलाता, फेड करता, फीड करता, तो फीड करने की मीनिंग में अतमा युतिमु खिलाने की मीनिंग में यूज होता है, तो यहाँ पे भी अतमहु वो खिलाता उसको, ये सूरह यासीन की आयत नंबर 47 में है। फिर हम देखते हैं सूरह बकरा की आयत में जू आता है, जू के मतलब हंगर, तो ये यहाँ पे भी आया जीम व आइन रूट वर्ड भूख में, वो आमनहुम और उसने अमन दिया उन्हें। अच्छा, आमनहुम को भी दो हिस्सों में तोड़ेंगे, आमना फेले माजी है, फेले रूट वर्ड हमजा मीम नून, जो फेले माजी के आखिर में जबर होता है या खड़ी जबर उसमें हुआ की जमीर हिडन होती है, तभी आया उसने अमन दिया, और किसको दिया, अटैच प्रोनाउन है, हम उन्हें दिया। अच्छा, एक बात यह कि आमना कुरान में जब आमना युमिनु करके आता है, ये एक ग्रामेटिकली बात है, बात समझ आए तो ठीक है, नहीं तो इंटरेस्टिंग बात है, आमना युमिनु करके जब आता है तो इसकी मीनिंग होता है कुरान में बिलीव करने के, युमिनूना बिल गैब, आमना वो ईमान लाए, इस तरह करके होता है जब भी आता है। और अगर अमीना यमनु डिफरेंट बाब में आता है, उसके मतलब होते हैं सिक्योरिटी के, अमन के, जैसे उर्दू में हम अमन कहते हैं, ठीक। ये वाहिद जगह है जिसने बाब आमना युमिनु वाला है, जिसके मीनिंग कुरान में जहां भी अल्लादीन आमनु पढ़ेंगे, यानी कि इस तरह पढ़ेंगे, उसके मीनिंग होते हैं बिलीव करने से। ये वाहिद जगह जहां पे इसकी मीनिंग अमन देने से है, टू गिव अमन, बिलीव के बजाय अमन देने के। तो इसको आप ट्रांसलेशन याद करना तो आसान है, आमन हम, और उसने अमन दिया उन्हें। मगर जो लोग ग्रामर के जहन में रखते हैं, जिनको पता है कि ग्रामर में क्या बात हो रही है, तो जब ये इस बाब में होता है तो इसके मीनिंग ज्यादा हमेशा बिलीव क्या है सिवाय इस जगह के। तो आमना और उसने अमन दिया, हम उन्हें मिन खौफ, खौफ से। यहाँ पे हमारी ये सूरत कंप्लीट हुई, और वाकई अल्लाह ताला ने हमें भी जितनी नेमतें दी हैं, हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, बंदा बन जाना चाहिए, हर बात माननी चाहिए, क्योंकि उसने हमें किस तरह भूख में खिलाया और हमें खौफ से निजात दी, दोनों चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अल्लाह हमें इनका शुक्रगुजार बंदा बनाए, आमीन। लास्ट हम इस सूरत को कर लेते हैं, सूरत अल-माऊन को भी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अराइता क्या देखा आपने, हमजा क्या इस्तफामिया क्या, राई का रूट वर्ड रा हमजा या है, टू सी के मीनिंग होते हैं क्या देखा, और ता जबर आपने। फेले माजी के आखिर में जब ता पे जबर आए तो इसका मतलब यू, यानी क्या देखा आपने। अल्लज़ी उस शख्स को जो युकज़्ज़िबु वो झुटलाता है, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु झुटलाने के लिए आता है, बिद्दीन बदले के दिन को। रूट वर्ड दाल या नून, यौमुद्दीन हम पढ़ते हैं ना सूरह फातिहा में, तो बदले का दिन, तो रिकम्पेंस जजा सजा का दिन, तो बिद्दीन का मतलब ही बदले का दिन, तो तभी ब्रैकेट में लिख दिया बिद्दीन बदले के दिन को। फजालिका फा पस जालिका ये, अल्लज़ी वो है जो यदुउ धक्के देता है, इसका रूट वर्ड है दाल आइन आइन। कुरान में ये रूट वर्ड आपको बहुत कम दिखेगा, तो 3 दफा है ये रूट वर्ड। तो या यदुउ वो धक्के देता है, तो या का ट्रांसलेशन वो धक्के देता है, तो अल्लज़ी आ गया तो वो का अलग ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, यदुउ वो धक्के देता है, अल यतीम यतीम को। कुरान में और देखते हैं ये कहाँ पे आता है, सूरह अत्तूर की आयत नंबर 13 है, इसमें है कि यौमा जिज़नी युदअऊना, धक्के दे दे के उनको आग की जहन्नुम की आग में भेजा जाएगा। तो युदअऊना यहाँ पे भी रूट वर्ड सेम है मजहूल हालत में, और यहाँ पे उसी रूट वर्ड का इसम आ रहा है, तो इसमें धक्के मार मार के जहन्नुम की तरफ लेके जाया जाएगा उस दिन। तो इसमें 2 दफा यहाँ पे आपको ये रूट वर्ड दिखता है दालाइनैन, और 1 दफा यहाँ पे दिखता है जो अभी पढ़े, वैसे आप ये रूट वर्ड आपको नहीं दिखेगा धक्के देने का मतलब इस मीनिंग में। अल्लाह ताला हमें इन सब चीजों से बचाए। वला और नहीं यहुद्दु वो रग़बत दिलाता। हा दाद रूट वर्ड कुरान में 3 दफा दिखता है, और 2 दफा इसी तरह यह यानी आता हमेशा तामिल मिस्किन, मिस्किन को खाना खिलाने के लिए, रग़बत दिलाने के लिए आता है ये रूट वर्ड 3 दफा।
اور 2 دفعہ اسی طرح آئے گا یحدو کر کے، ولا یحدو، اور نہیں وہ رغبت دلاتا، انکریج کرتا ہے، علی طعام، کھانا کھلانے پہ. طعام جو ہے کھانا کھلانے کا ایکشن ہے، تبھی ٹرانسلیشن کھانا کھلانے پر، المسکین مسکین کے. قرآن میں اور جگہ دیکھ لیتے ہیں، سورہ حاقہ میں آیت نمبر 34 میں ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ ترغیب نہیں دیتا مسکین کو کھانا کھلانے کی. سیم ٹرانسلیشن ہے اس میں، سیم آیت ہے. فویل، پس ہلاکت ہے، للمصلین، ان نمازیوں کے لیے، کیونکہ آگے وہ ہو رہا ہے، کنٹینیو ہو رہا ہے، تبھی ٹرانسلیشن میں ان نمازیوں کے لیے، الذین، وہ جو ہم وہ عن صلاتہم، اپنی نمازوں سے ساہون، غافل ہیں. سین ہا واو، یہ روٹ ورڈ قرآن میں صرف 2 دفعہ یوز ہوا ہے، اور ساہون کر کے 2 دفعہ ہی قرآن میں یوز ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہاں پہ. سین ہا واو روٹ ورڈ قرآن میں 2 دفعہ یوز ہوا ہے، ساہون کی شکل میں، اور اس کے مطلب غافل ہیں کے میننگ ہے اس کے. ایک دفعہ اس کو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، اور ایک دفعہ اس کو دیکھیں گے ہم سورہ الذاریات میں، اس میں بھی ہے، سورہ الذاریات کی آیت نمبر 11 میں، الذین هم فی غمرۃ، وہ لوگ جو اپنے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں غرق ہے. تو غفلت کے میننگ میں ساہون یہاں پہ آیا ہے. اور ایک دفعہ ہم اس صورت میں پڑھتے ہیں جو ہم سورہ ماعون پڑھ رہے ہیں، سجدہ سہو ہم اردو میں کہتے ہیں، سہو بھی کہتے ہیں لوگ، سجدہ سہو بھی کہتے ہیں. تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، غفلت کا سجدہ ہوتا ہے نا، کہ ہم غافل ہو گئے نماز میں تو سجدہ سہو کرتے ہیں، اس کو ہم میک اپ کرتے ہیں. تو وہ بھی روٹ ورڈ یہی ہے، اور اس میں بھی ہم غافل ہو جاتے ہیں، تبھی وہ ہم نماز میں کرتے ہیں. تو یہ سین ہا واو وہی روٹ ورڈ ہے جس سے ہم سجدہ سہو کہتے ہیں، کوئی لوگ سہو کہتے ہیں، ساہون. تو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. الذین، وہ لوگ جو ہم وہ یراؤن، وہ ریاکاری کرتے ہیں. یراؤن، را حمزہ یا روٹ ورڈ ہے، ریاکاری ہم اردو میں بھی کہتے ہیں. یراؤن کر کے ریاکاری، یا پہلے اونا بعد میں، وہ جمع کا صیغہ، اور ریاکاری کرتے ہیں. اس طرح قرآن میں 2 دفعہ ہے بس، ایک دفعہ یہاں پہ، اور ایک دفعہ سورہ نساء کی آیت دیکھیں گے، آیت نمبر 142. اس میں بھی منافقین کا ذکر ہے، جو یراؤن، جو شو آف کرتے ہیں لوگوں میں. تو یراؤن، وہ دکھاوا کرتے ہیں، شو آف کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ، اور وہ روکتے ہیں. میم نون عین روٹ ورڈ ہے، یا پہلے اونا بعد میں، وہ جمع کا صیغہ ہے. وہ منع کرتے ہیں، وہ روکتے ہیں. جب منع کرتے ہیں تبھی روکا جاتا ہے نا، تو اس لیے میم اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ روکتے ہیں. المعون، استعمال کی معمولی چیزیں. میم اس کا روٹ ورڈ ہے میم عین نون. یہ قرآن میں صرف یہیں پہ آیا ہے، یہ روٹ ورڈ اور کہیں نہیں آیا، صرف ایکسکلوسیولی سورہ معون میں ہی ہے. اس کے مطلب استعمال کی معمولی چیزیں یا اسمال کائنڈنس کے ایکٹ ہیں، ان کو روک لیتے ہیں. یہاں پہ ہماری لیسن کمپلیٹ ہوا. اس میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی تھی ہماری نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کی غفلت دور کرے، ہمیں نمازوں میں کنسنٹریٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خشوع و خضوع عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے. اس میں جو برائیاں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے بچائے، اور جو اچھی باتیں اللہ ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.